بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون السلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد عولنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء
بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطي الأبطي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأغاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صلوات الرحمن. ارشاد احدیت ہے کہ عنقریب ظلم کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو ان کے نظام ظلم و ستم کے خلاف انقلاب برپا کر دیتی ہے. قرآن ظلم کے خلاف ظالم کے خلاف ہمیں آگاہ کرتا رہا ہے. ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا، ہمارا موضوع گفتگو بھی ظالم اور مظلوم ہے. یہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. حد یہ ہے کہ آج ہم اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں نہج البلاغہ میں حضرت علی نے یہ ارشاد فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ سنتے ہیں کہ نہیں؟ جبکہ یہ بالکل غلط ہے. جو خدا نے کہا وہ جمع کیا گیا تو قرآن بنا. جو علی نے فرمایا وہ جمع کیا گیا تو نہج البلاغہ بنا. خدا جو فرماتا ہے وہ قرآن ہے، نہ کہ خدا قرآن میں سے پڑھتا. قاری ندیم قرآن کے اندر سے پڑھتے ہیں، خدا باہر سے جس کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، کبھی وہ زبور، کبھی وہ تورات، کبھی وہ انجیل، کبھی وہ قرآن. ایک ہستی ایسی ہے کہ جن الفاظ کو اللہ سے منسوب کر دیا وہ قرآن کہلائے، جن کو اپنے سے منسوب کر لیا وہ حدیث کہلائے. وہ ہیں ہمارے رسول. سید رضی نے نہج البلاغہ جمع کی. ہم کہہ رہے ہیں حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں. الفاظ علی کے ذخیرے کا نام نہج البلاغہ ہے. دنیا محتاج قرآن ہے، نہ کہ قرآن. اللہ قرآن کا محتاج نہیں ہے. یہ صرف ذہن کی بات ہے. اصل میں ہمیں اپنے لکھنوی ہونے پر بڑا ناز ہے. لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہیں، لہذا غیروں کی زبان پر اعتراض بھی بہت کرتے ہیں. ہم لکھنؤ والوں کی زبان بہت صاف ہے، اتنی صاف ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. خداوند عالم سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے، سورہ احزاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے. خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. دیکھیے میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا، آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ظلم کا تعلق الفاظ سے بھی نہیں ہے، ظلم کا تعلق اعمال سے بھی نہیں ہے، ظلم کا تعلق نیت سے ہے. اگر میں نے اس نیت سے نماز پڑھی کہ دوسرے کو پریشان کروں تو اللہ میری عبادت کو قبول نہیں کرے گا. ایک صاحب نے روزہ رکھ لیا، گلی میں جو نکلے تو آفت مچا دی. روزے سے ہے نا، ارے پورا میاں رمضان ان کے ہونٹوں پر ٹہل رہے ہیں.
جو مل گیا اسے ڈانٹ رہے ہیں، پھٹکار رہے ہیں۔ اب کوئی مل گیا بیچارہ، یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ بلا ٹکٹ آئے ہو، ٹکٹ لے کے آئے ہو، مسافر ہو، کیا کہانی ہے؟ جی رمضان ہے۔ حجی تو آپ کے لیے رمضان ہے، ہوگا رمضان لے کے آپ دوسرے کے منہ میں کیوں گھسے جا رہے ہیں؟ روزہ رکھیے، لیکن روزہ تو عبادت نفس و طہارت نفس کا نام تھا۔ روزہ کا بہانہ کر کے ہر ایک سے لڑائی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھیے۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے ماتھے پر آپ غرور کی شکنیں سجا لیجئے، انکسار پیدا کیجئے، اللہ کے سامنے خضوع و خشوع کے ساتھ قیام کیجئے، پھر رکوع کیجئے، پھر سجدے میں جائیے، تسبیح و تحلیل کیجئے۔ زکوٰۃ دے دی، اب ہر جگہ بیٹھے اس کا اعلان کر رہے ہیں، یتیم خانے میں چندہ دے دیا، رسید دکھاتے پھر رہے ہیں، خمس نکال دیا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ بس جو آپ کی نیت اگر غریبوں کو ذلیل کرنے کی ہے تو آپ کا تبرک بیکار ہو جائے گا، آپ کا خمس بیکار ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ بیکار ہو جائے گی۔ اور یہ بات سن لیجئے کہ زکوٰۃ دینا واجب ہے، لینا واجب نہیں ہے۔ خمس دینا واجب ہے، لینا واجب نہیں ہے۔ عید کے دن فطرے پر اترائیے گا نہیں، فطرہ دینا واجب ہے، لینا واجب نہیں ہے۔ آپ نے صدقہ اگر نیت کر لیے تو صدقہ دینا واجب ہے، لینا واجب نہیں ہے۔ احسان اس فقیر کا ہے جس نے آپ کا واجب ادا کروا دیا۔ جیب میں کرنسی کی مہک کا احساس اگر غرور بن رہا ہے تو ظلم ہے۔ آپ غور کیجئے، جناب امیر کے الفاظ پر غور کیجئے، الفقر فخری، فقیری میں لیے باعث فخر ہے۔ علی جناب امیر کو دولت پر نہیں فقیری پر فخر تھا۔ رسول جناب خدیجہ کا سامان تجارت لے کے جاتے تھے۔ ان چیزوں پر دھیان دیجئے کبھی۔ آپ نے خدا رکھے بلڈنگ بنا لی، جھوپڑیوں پر بیٹھے مسکرا رہے ہیں، جی وہ تو میں نے یہ کر دیا تھا، 4 مستحقوں کی خدمت کر دی، وہ میرا بھائی مقروض تھا، میں نے اس کا قرضہ ادا کر دیا، فلاں رشتہ دار کی بیٹی کی شادی تھی، آپ کو بلا لیا گیا، آپ بیٹھ کے وہاں ایسے مسکرائے کہ گویا سارا خرچ آپ نے اٹھایا ہے۔ جی غارت کرے خدا آپ کو، آپ کی اس نیت کو، آپ کے اس ارادے کو جو آپ کا خون سفید کر رہا ہے، جو آپ کے پڑوسی کو آپ سے شرمندہ کر رہا ہے، جو احسان کرنے کے انداز کو چھچورا پن بنا رہا ہے۔ یہ سب کچھ فرعون اور نمرود کر چکے۔ ہوش میں آئیے، پیسے پر اترانا نہیں چاہیے۔ دولت ایک سیال شے ہے، کسی ایک خاندان میں نہیں رکتی۔ اقتدار ایک سیال شے ہے، کسی خاندان میں نہیں رکتا۔ جو آج حکومت کرتا ہے کل وہ ووٹوں کی بھیک مانگتا ہے، اور مانگے ووٹوں کی بھیک نہیں ملتی۔ لال بتی مل گئی ہے تو اپنی حد میں رہیے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ جو چاہیں گے ہوٹر کے زور پکڑ لیں گے، کسی دن آپ کو بھی فٹ پاتھ پہ آنا ہے۔ اقتدار، دولت اللہ کی امانت ہے، اللہ کے مظلوم بندوں کے لیے استعمال کرنا سیکھیے۔ جو دولت کو مظلوم کے لیے اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، جو اقتدار کو مظلوم کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ شریف کہلاتا ہے، عادل کہلاتا ہے، نیک کہلاتا ہے۔ جو ان چیزوں کا استعمال لوگوں کو کچلنے کے لیے کرتا ہے وہ بدنفس کہلاتا ہے، بدبخت کہلاتا ہے، فرعون کہلاتا ہے، نمرود کہلاتا ہے، شداد کہلاتا ہے، حامان کہلاتا ہے۔ ان تینوں کے ایسے نہ بنیے، ان کے ایسے نہ بنیے۔ آپ کے سامنے آدم کی آدمیت ہونا چاہیے، نوح کا جذبہ نجات ہونا چاہیے، ابراہیم کی خلت ہونا چاہیے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کہانی کچھ نہیں ہے جو 2015 میں ہے، یہی 1915 میں تھا، یہی سب 1815 میں تھا، یہی سب 1715 میں تھا۔
ہر 100 برس کے بعد کرنسی بدل گئی. کل عراق کی کرنسی پر صدام کی تصویر چھپ رہی تھی. آج وہ کرنسی کوڑے کے بھاؤ نہیں بک رہی ہے. محمد رضا پہلوی کہانی بن گیا. آج جو ہیں کل یہ نہیں رہیں گے, مجھے یقین ہے نہیں رہیں گے. ان کی نسلوں سے حکومت نکل جائے گی. پیٹرول نے اتنا نشہ طاری کر دیا ہے کہ ساری دنیا اسلام کو اپنا غلام سمجھنے لگے. وقت ہے بدل جاتا ہے, زمانہ ہے نکل جاتا ہے, سکے ہیں ختم ہو جاتے ہیں, اقتدار ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے. اب بتائیے ایک اقتدار میں آپ کو دکھاتا ہوں. دعا ہو رہی ہے پروردگار ملک عطا کر دے. ملک عطا کر دیا. کسے؟ ایک نبی نے حکومت مانگ لی, سلیمان نے حکومت دے دی. سلیمان کہا لیکن عصمت کے ساتھ حکومت دی ہے, نبوت کے ساتھ حکومت دی ہے. داؤد کے بیٹے سنبھل کے رہنا. چنانچہ سلیمان نے زندگی گزارنا شروع کی. بہت سنا ہوا قصہ ہے. قافلہ سلیمان جا رہا تھا, ایک چیوٹی راستے میں آ گئی. سواری سے اترے, چیوٹی کو اٹھا کے ہتھیلی پر رکھا. کہا میرا راستہ کیوں روکا؟ کہا یہ دیکھنے کے لیے کہ حکومت آپ کو اللہ نے دی ہے کہ آپ نے چھین کے حاصل کی ہے. اگر آپ مجھے کچل کے چلے جاتے تو میری جان تو جاتی, لیکن یہ سمجھ میں آ جاتا کہ آپ بھی دنیا کے عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہیں. آپ کا رکنا, مجھے ہتھیلی پر اٹھانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے, اللہ نے آپ کو اپنی امانت سمجھ کے حکومت دی. دیکھیے ابھی میں جو کہنے جا رہا ہوں, جناب سلیمان نے چوٹی سے پوچھ لیا میں افضل ہوں کہ تو؟ کہنے لگی اس وقت تو میں آپ سے افضل ہوں. کہا دلیل ہے تیرے پاس؟ کہاں دلیل بھی رکھتی ہوں. آپ کے پیر زمین پہ ہیں, میرے پیر نبی کے ہاتھوں پہ ہیں. دیکھیے چوٹی نے فضیلت کا پہلو نہیں چھوڑا. نبی کے قریب کوئی ہو جائے اس کی عزت کی جاتی ہے. جتنے انبیاء کے اصحاب ہیں سب قابل احترام ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم خدا نخواستہ اصحاب کرام کے مخالف ہیں, لیکن چیوٹی کے ضرب پر ہنسی آ گئی. نبی کی ہتھیلی پر پاؤں رکھ کے کہتی ہے میں آپ سے افضل ہوں. دلیل بھی ہے, آپ کے پیر زمین پہ ہیں, میرے پیر نبی کی ہتھیلی پہ ہیں. سن لیا آپ نے؟ اب آئیے ایک دوسرا منظر دیکھیے. اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ, مہر نبوت پر قدم جمائے کوئی اسلام توڑ رہا ہے, اور اترنے کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی کے برابر ہوں. یہ کون ہے؟ وہ چیوٹی کا بیٹا تھا, یہ ابو طالب کا بیٹا ہے. ضرب اولاد کو باپ سے ملتا ہے. کم ضرب باپ کی اولادیں کم ضرب ہوتی ہیں, عالی ضرب باپ کی اولادیں عالی ضرب ہوتی ہیں. چیوٹی نے اپنی اوقات بتا دی, نبی کی ہتھیلی پہ آ گئی تو نبی سے افضل. جس کے تلووں کے نقش اتنے گہرے تھے کہ مہر نبوت بن گئے, یا جس کے پیروں کی لکیریں اتنی اہم تھیں کہ مہر نبوت کو بوسہ دے لیا, وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اور اب وہی نازل ہوئی کہ کعبے کی طرف سجدہ ہوگا, اب بیت المقدس کی طرف سجدہ ختم کیا جاتا ہے. دیکھیے نوعیت کیا ہے نماز جماعت کی. نبی سب سے آگے, نبی کے جسٹ پیچھے علی, داہنے بائیں اور لوگ نہیں. داہنے بائیں تو بہت ہوتے ہیں, ابھی تک کے سب قائم ہیں. حالت نماز میں رسول نے وہی سنی, ڈائریکشن چینج ہوا, چہرہ گھوما, شانے گھومے, ہاتھ گھومے, سینہ گھوما, پیر گھومے, نبی گھومے, علی بھی گھومے. نماز شروع ہوئی تھی یوں کہ نبی آگے تھے علی پیچھے تھے.
نماز مکمل ہے یوں کہ علی آگے تھے نبی پیچھے تھے. یہ بات ہو گئی. میں نے آسانی سے کہہ دی, آپ نے آسانی سے سن لی. آج تک مجھے کوئی رافضی شیعہ عالم جاہل شاعر بے سرا سریلا کوئی آج تک یہ کہتا ہوا نہیں ملا کہ نبی نے علی کے پیچھے نماز پڑھی. کیونکہ یہ رافضی اپنی حدوں میں رکھتے ہیں. میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح, انہیں کے بیچ پلا بڑا ہوں. ہوتے بڑے کٹر ہیں, اپنی جھک کے جھکی ہوتے ہیں. پیسہ کما لاتے ہیں سعودی عرب سے, عقیدہ نہیں کماتے سعودی عرب سے. یہ بڑے گھٹیا ہوتے ہیں یار. یہ کالے کپڑے پہن لیں گے یا حسین یا حسین یا علی علی کیا کرتے ہیں. جی میں ان کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے. آپ نہ جانتے ہوں گے, میں تو جانتا ہوں. آج تک کسی شیعہ کے منہ سے میں نے سنا, نہ کسی نے اپنی کتاب میں لکھا, نہ کسی عالم سے سنا, نہ کسی ذاکر سے سنا کہ نبی نے علی کے پیچھے نماز پڑھی. ہاں یہ میں نے ضرور سنا کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی, فلاں کے پیچھے نماز پڑھی, فلاں کے پیچھے. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کوئی کعبے کی طرف پیٹ کے نماز کر کے نماز پڑھے تو نماز اس کی صحیح ہوگی کہ باطل ہوگی. کہ ابھی ٹھہریے گا, میں نے کچھ کہہ دیا, میں بہت کچھ کہہ گیا. آپ کے لہجے میں نہیں کہا, لہٰذا آپ متوجہ نہیں ہوئے. کعبے کی طرف پیٹ کر کے کوئی نماز پڑھے, کعبہ پیچھے نماز پڑھنے والا آگے, لوگ کہیں گے نماز باطل. کعبے کی عظمت یہ ہے, اگر کسی نے مولود کعبہ کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ لی تو نماز اس کی باطل ہوئی. اب آئیے قصہ کیا ہے, اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں, کسی سے کوئی لینا دینا نہیں بھیا, کوئی خفا نہ ہو, برا نہ مانے. میاں قصہ یہ تھا کہ نبی والی نماز پڑھاتے تھے علی. میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں, میاں تم لوگ سنو, کسی کو اور نہیں سنا رہا ہوں, بیٹا تم سن لو, تمہاری سمجھ میں آئے نہ سن لو. تم جو جس کی گود میں ہوتا ہے اس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی سن لو. غیروں سے مطلب نہیں بھیا, میں یہ کالے کپڑے والوں کو بتا رہا ہوں, یہ علی علی حسین وہاں کسی سے لینا دینا نہیں. بیٹا نماز پڑھاتے تھے علی نبی کی طرح, اسی وقت پر جس وقت پر نبی کی نماز ہوتی تھی. سوچا محراب پر قبضہ کیسے کریں, علی سے پہلے نماز شروع کر دی. سے پہلے نماز شروع کر دی. علی نے کہا کہ میں جا رہا ہوں, تجدید وضو کی ہے. علی کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, سب سے قریب علی تھے. جیسے ہی علی مسجد النبی میں اپنا دروازہ کھول کے داخل ہوئے, دیکھا وہ کھڑے, نماز شروع ہو گئی. 8 10 15 ان کے پیچھے کھڑے نماز پڑھے. وہ میں نام نہیں لے رہا ہوں, وہ مجھے ان کا صحیح پتہ بھی نہیں معلوم ہے. وہ سنا ہے مدینے میں کوئی ادھر پڑا ہے, کوئی ادھر پڑا ہے, کہاں مجھے کیا, کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں. علی نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ شیطان کہاں سے آ گیا. علی نے کہا اللہ اکبر, سلمان نے کہا اللہ اکبر, ابو ذر نے کہا اللہ اکبر, مقداد نے کہا اللہ اکبر. سب نے علی کا اتباع کیا, شیطانوں نے شیطان کا اتباع کیا. امت مسلمہ میں اختلاف ہو گیا. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے اللہ اکبر, دھوپ ختم پہ ہے. اچھا دوسرا بھی ضد پکڑے, سواد کبد سما میں پہنچ جائے, اندھیرا آسمان کے وسط میں پہنچ جائے, اس کے بجائے کوشش کریں کہ جتنی دیر میں اذان دے سکتے ہیں دیں. اطمینان سے روزہ کھل رہا ہے, معلوم 20-25 منٹ کا فرق ہو گیا. رمضان میں کسی کو اتحاد یاد نہیں آتا. ایک وقت پر روزہ کھولو, ایک وقت پر نماز پڑھو, ایک مسجد میں کھڑے ہو جا, چاہے یوں کھڑے ہو چاہے یوں کھڑے ہو.
میاں صاف لفظوں میں سنیے، اگر واجبات میں اتحاد ہوگا تو مستحبات میں خود بخود ہو جائے گا۔ نماز میں اتحاد نہیں ہے۔ یہ کیا، یہ مسجد ان کی ہے، یہ ان کی ہے، کہتے سب ہیں کہ کعبہ ایک ہے۔ جی کعبے کا بھی متولی نطفہ حرام ہے۔ جی ہاں سیدوں کا حق ہے میاں، بنی ہاشم کی چیز ہے، بنی امیہ کی معلوم نہیں کس کی اولاد میں چلا گیا ہے۔ ابراہیم کی بنائی ہوئی جائیداد ہے، اسماعیل کے تعاون سے، جن کا اولاد ابراہیم سے لینا دونا نہیں، وہ خادم حرمین شریفین بنے بیٹھے، بدو جاہل گوار، بنی ہاشم کو نکال باہر کر دیا۔ چلیے ہم ان کا کہ یہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، اتحاد بین المسلمین، ارے تو ہونا چاہیے۔ رمضان میں کیوں اختلاف بین المسلمین ہے؟ سب کے جمعے ایک جگہ ہوں، سب کے صبح ایک جگہ ہو، سب کی ظہر ایک جگہ ہو، سب کی عصر ایک جگہ ہو، سب کی مغرب ایک جگہ ہو، سب کی عشاء ایک جگہ ہو، سب کے رطب ایک وقت میں اٹھیں، سب کے روزے ایک وقت کھلیں، سب کی پھلکیاں ایک وقت میں کھائی جائیں۔ پھر یہ حج کا قافلہ الگ ہے، وہ الگ ہے، کیا قصہ ہے؟ واجب ادا ہو رہا ہے کہ فرقہ واریت ہو رہی ہے؟ ہر جگہ الگ الگ طریقہ حج کا سکھایا جا رہا ہے۔ ایک مرکز بننا چاہیے، افطار کا مرکز ایک ہو، نماز کا مرکز ایک ہو، افطار کا مرکز ایک ہو، حج کا مرکز ایک ہو، نصاب زکوٰۃ ایک ہے، ایک جگہ آپ زکوٰۃ دے دیجئے، وہاں سے تقسیم ہو جایا کرے گی۔ خونسا بحث ہو رہی ہے، مال غنیمت میں ہے، کسب حلال میں نہیں ہے، ہر چیز میں بحث مباحثہ ہے۔ حد یہ ہے کہ عید بھی ایک نہیں ہوتی، ان کی عیدگاہ الگ ہے، ان کی الگ ہے۔ محرم آیا، آپ اتحاد کا چاقو لیے تیز کرائیں، اتحاد پیدا کرو، اتحاد، علی کا نام نہ لو، اختلاف کی بات ہو جائے گی۔ ایسی مجلسیں پڑھو، ایسی نہ پڑھو، یہ کہو وہ نہ کہو۔ جی اصلاح کرنا ہے تو پہلے واجبات پہ کیجئے، اتحاد کرنا ہے واجبات پہ کیجئے، بیکار کی بات کر رہے ہیں۔ آپ گرمیوں میں لحاف بیچنے نکلے ہیں، پھر آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے کہ ہم لحاف بیچ رہے ہیں، کوئی الو چل رہی ہے، آپ لحاف لیے کھڑے ہیں، کون خریدے گا؟ یہاں معاملہ ہے حسینیت اور یزیدیت کا۔ ہندو کی سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا یا حسین، سکھ کی سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا یا حسین، مسلمان کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا اللہ اکبر، مسلمانوں پہ ایک پتھر پھینک دیا۔ تو ہمیں وہ ہندو اچھا لگے گا جو یا حسین کر رہا ہے، یا وہ پٹھان باڑی کا ہم کو مسلمان اچھا لگے گا جو غراتا ہے، خوخیاتا ہے بندروں کی طرح؟ نام حسین دیکھا غصہ آ گیا، نام علی دیکھا غصہ آ گیا، کالے بینر ہٹاؤ، یا علی لکھا ہے ہٹاؤ، یا حسن لکھا ہے ہٹاؤ۔ نبی کی بیٹی سے بھی اختلاف ہے، پنجتن کا نام لکھا جاتا ہے، بینر ہٹوایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہندو ہٹواتے ہیں، سکھ ہٹواتے ہیں، عیسائی ہٹواتے ہیں، کون ہٹواتا ہے؟ اور شیعوں کے پنجتن 6 ہے، کہیں اکیلا 5 کا نام ہی نہیں ہوتا ہے؟ اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، شیعوں کے پنجتن 6 ہوتے ہیں۔ اپنے پنجتن میں اللہ بھی رکھتے ہیں شیعہ۔ آپ نے غصے میں رافضیوں کو ہٹانے کے چکر میں اللہ کی وحدانیت بھی ہٹوا دی، محمد کی رسالت بھی ہٹوا دی۔ پھر آپ اللہ والے ہیں، آپ نبی والے ہیں، تو لڑائی جھگڑا کرنا ہے بھیا تو جو لڑنے والا اس سے لڑیے، ہم لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم لفظوں سے لڑ سکتے ہیں، لفظوں سے لڑیے، ہم قلم سے لڑ سکتے ہیں، قلم سے لڑیے۔ ڈھیلا پتھراؤ، غنڈہ گردی، بدماشی، ہم شریف بچے، ہم کو نہیں آتا جاتا، نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم سے یہ کیجیے۔ ہمیں ہندوستان میں رہنے دیجیے، آپ کو برا لگ رہا ہے آپ چھوڑ کے ہندوستان چلے جائیے کہیں اور، 2 مہینے 8 دن کے لیے چلے جایا کیجیے، پھر نویں ربیع الاول کو چلے آیا کیجیے، سہاگت ہے۔ تازیہ ہو جانے دیجیے۔
ظلم کا دوسرا نام ہے یزید، مظلومی کی طہارت کا نام ہے حسین۔ جب حسین کہا جائے تو چپ ہو جائیے، ورنہ طرفدار یزید کہلائیے گا۔ ہم رافضیوں کا کیا ہے، آج ہیں کل مر جائیں گے۔ آپ کو بھی مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے، جنت جانا ہے کہ نہیں؟ جوانان جنت کے سردار کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر ہیں کہ محمد بن ابی بکر؟ کس کا نام لیجیے گا بھائی؟ جی لیتے کہ یہی بچتے ہیں۔ ابو طالب کے پوتوں کی جائیداد کا نام ہے جنت۔ صلوات پڑھ دیئے بآواز علم۔ ہم دیوانے پاگل لوگ 14 صدیوں سے آپ ہماری اصلاح کر رہے ہیں، اب بگڑے ہوئے 1400 برس کے سدھریں گے کیا؟ کربلا میں دفن نہیں ہو سکتے، کربلا سے ذریعوں سے چھلا کے کفن لے جاتے ہیں، مشرک لوگ ہیں، کیا کریں؟ مرنے لگتے ہیں، سرہ خاک شبہ رکھوا لیتے ہیں قبر میں، ورنہ کربلا میں دفن نہیں ہو سکتے، کہیں دفن ہوں گے، کربلا کی خاک اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ جی پاگل دیوانے لوگ ہیں، سدھار آنا نہیں ہے۔ جب اورنگزیب لعنت اللہ رحمت اللہ علیہ کا تھے، وہ ہم کو سدھار نہ پائے تو آپ کیا سدھاریں گے؟ جب جہانگیر ہم کو نہ سدھار پایا، جب لودھی ہم کو نہ سدھار پائے، جب تغلق ہم کو نہ سدھار پائے، جب جلالت الملک ہم کو نہ سدھار پائے، بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ پیدائشی یار عجیب قصہ ہے، پیدا ہوتے ہی اماں کی گود سے یا حسین کہنا سیکھ گئے۔ اب بتائیے پیدائشی عادت ختم نہیں ہوتی ہے، زبان سے لفظ نکل نہیں پا رہا ہے، تتلا رہے ہیں، ایک حرف میں بھی نہیں تتلاتے، لعنت صحیح طریقے سے کہتے ہیں۔ جی وہ جوان مر گیا، اس کا پیر کون سا ہے؟ جو دشمن شبیر ہوتا ہے وہ یزید کا ہڈیاں رگڑ کے مر جاتا ہے، بیٹا باپ کی ذمہ داری لینے پر تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہے دشمن شبیر، یہ ظالم کی وراثت۔ ظالم کا وارث اس طرح کہ یہ نہیں کہہ پاتا کہ میں ظالم کا وارث ہوں۔ آپ مظلوم کے عزادار ہیں، آپ کو فخر ہے کہ مظلوم کے عزادار ہیں۔ جس کے گھر میں تعزیہ ہے، جس کے گھر میں عزا ہے، اپنے اپنے طریقے سے غم مناتے ہیں، اور بدنام کسے کریں؟ پورے اہل سنت والجماعت کو۔ بھئی طریقہ فقہی میں اختلاف ہے، عقیدہ نطفتی میں اختلاف نہیں ہے، رحم مادر مختلف نہیں ہوتا ہے، سب کا صحیح ہوتا ہے۔ جو صحیح النسب ہے وہ محب اہل بیت ہوتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی، فرقے کی کوئی قید نہیں ہے۔ چند یزید پسندوں نے، ابھی ہر آدمی جو ہے جو سر پر کالا رومال باندھ لے وہ آئی ایس کا تو آدمی نہیں ہے، وہ داعشی تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیا حالات ہیں، اب ٹی وی پر مناظر آ رہے ہیں، ہاتھ پیچھے باندھے، گھٹنوں کے بل بٹھایا، گولیاں مارنا شروع کر دی، زندہ آدمی کو لوہے کے پنجرے میں بند کیا، آگ میں ڈال کے زندہ جھلسا کے مار ڈالا۔ یہ سب دیکھ رہے ہو نا ٹی وی اسکرین پر۔ اب یہ نہ کہنا کہ شیعہ مبالغہ کرتے ہیں، جس پر گزری ہے وہ جانتا ہے۔ ظلم اپنی آخری حد پر جب پہنچ جاتا ہے تو دنیا چونکتی ہے۔ اب تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو مٹا دیں گے، جب ہم اکیلے پھنستے ہیں تو سب کہتے ہیں یہ تو آپس کے معاملات ہیں، آپ آپس میں نپٹیے۔ جب سب کے لیے خطرہ ہوتا ہے
تو جناب گلوٹے اوباما بھی تیور بگاڑے ہم نے، پتل میاں کیا نام ہے ان کا، پوتین، ہاں ان کا ہم بھی میزائل بھیج رہے ہیں، ہم بھی ہوائی جہاز بھیج رہے ہیں، ہم بھی ہیلی کاپٹر بھیج رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں واشنگٹن ڈی سی اور ماسکو میں دھماکے نہ ہونے لگے۔ آپ کی جان جان ہے، ہم تو فالتو ہیں، 1400 برس سے مارے جا رہے ہیں۔ جی کھڑے ہو گئے تو اب خط بیٹھیے گا نہیں، ان کی کہانی ختم ہی کر دیجئے۔ ان کا پہلا نشانہ تو ہم ہیں۔ یہ انبیاء کے دشمن، انبیاء کی قبروں کے دشمن، ان کے نشانوں کے دشمن، کربلا کے دشمن، نجف کے دشمن، کاظمین کے دشمن، سامرے کے دشمن، مشہد کے دشمن، قم کے دشمن، ہمارے علماء کے دشمن، ہمارے مراجع تقلید کے دشمن، ہمارے خطبہ کے دشمن، ہمارے شعراء کے دشمن، عزاداروں کے دشمن، ماتمداروں کے دشمن، رونے والوں کے دشمن، سینہ پیٹنے والوں کے دشمن، کمہ لگانے والوں کے دشمن، زنجیر کا ماتم کرنے والوں کے دشمن، فرش عذاب بچھانے والوں کے دشمن، تبرک بانٹنے والوں کے دشمن، ہر انسان کے دشمن ہیں یہ، بے شمار بے شمار۔ یہ جو دشمن شبیر ہے یہی انسانوں کا دشمن ہے، اور جو دوستدار شبیر ہے یہی انسانوں کا دوست ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر لیا۔ ظلم کی انتہا کا نام ہے یزید، اس کے ایک گوشے کا نام ہے داعش۔ صبر کی انتہا کا نام ہے حسین، جو تبرک عذاب پلتا ہے وہ حسینی ہوتا ہے، صبر کرنا سیکھ جاتا ہے۔ میں نے آپ تک آج کا میسج دے دیا۔ آپ نوجوانوں کو خدا سلامت رکھے، ہمارے بیٹے بیٹیاں سلامت رہیں۔ کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف بھی ہو رہی ہے اس کو نظر انداز کیجیے، اور ہر چیز کی کمپلین لے کے پولیس میں بھی نہ پہنچیے۔ جی یہ سرکاری کرمچاری ہیں پولیس والے، ان پر کبھی کبھی ترس آتا ہے بیچاروں کا۔ ان کو نہ دسہرے کی چھٹی ہے، نہ کمبختوں کو دیوالی کی چھٹی ہے، نہ ان کے لیے بارہ وفات کی چھٹی ہے، نہ محرم کی چھٹی۔ جب دیکھو وردی پہنے کھڑے ہیں، اچھا ڈنڈا مار دیا ان کا، یہ پولیس والے بڑے کمینے ہوتے ہیں، دیکھو پیٹ رہے ہیں، چپکے کھڑے، ٹی وی چینل سے اخبارات لکھتے ہیں۔ یہ تو مورخ درشک بنے کھڑے رہے، تماشا دیکھا کہ یہ کچھ نہ بولے، تو سب سے عمدہ گالی دینے کے لیے گالی بکتے بھی پولیس والے اچھی ہیں، تو ان کو اپنے بیچ میں کیوں لاتے ہو یار؟ اپنا کام خود کرو۔ ان سے کہو بس دور سے کھڑے ہو کے تماشا دیکھو، ہم یا حسین کہہ رہے ہیں تم بھی کرو۔ 4 دن اگر تم لوگ صبر سے، 4 دن سے مطلب یہ چند صدیاں نہیں، چند برس جوان ہوتے ہوتے، جو جوان ہو گئے وہ ادھڑ ہوتے ہوتے صبر کے ساتھ کام لے لو میاں، تو یہ پولیس آئے گی تمہارے ساتھ جلوس میں ماتم کرنے، تمہیں تحفظ کی ضرورت نہیں، تمہاری حفاظت سیدہ کر رہی ہیں، تمہاری عزت عالیہ مرتضیٰ کر رہے ہیں۔ جب گھر سے نکلتے ہو ماں کہتی ہے 8ویں امام کی ضمانت پہ دیا۔ ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، والدین کی دعائیں ہیں۔ اب قانون ہاتھ میں نہ لینا ہی تمہاری سمجھداری ہے۔ ابھی وہ پولیس والے ہیں وہ تو بیوقوف ہوتے ہیں، 3 گھنٹے کے بعد بھی کہیں گے ادھر سے راستہ بند ہے۔ اجی تو ان سے بحث کرنے سے کیا فائدہ؟ نہ وہ منصور نگر میں پیدا ہوئے نہ پاٹن نالے میں مریں گے، تو ان سے کیوں لگ رہے ہو؟ باہر سے آئیں، باہر کے چلے جائیں گے۔ آج ان کی تمہارے شہر میں لگے ہیں، کل کسی اور شہر میں لگ جائیں گے۔ ان کو رہنے دو، ان کو کھڑا رہنے دو۔ اور یہ اپنے بیچارے کچھ نہیں ہے تو مونگ پھلی کھایا کرتے ہیں، کوئی نہیں ملتا تو گالیاں دیا کرتے ہیں، نہیں ہے کوئی سناٹا دیکھا تو تاش کھیلا کرتے ہیں، نہیں ہے تو موقع مل گیا تو خوب لاٹھی چلاتے ہیں۔ آپ کا ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ آپ شرافت کے لیے نکلیں، شرارت کے لیے نکلیں نہیں۔ تھوڑی بہت شرارت اپنی گلی میں کر لیے، روڈ تک آتے آتے سدھر جائیں۔ ہم بھی شریر رہ چکے ہیں، ہمیں بھی بزرگوں نے ڈانٹا ہے۔ جی ہم آپ کو نہیں منع کریں گے تو کیا کہیں سے لائیں؟ چرچ سے جا کے کہیں فادر تم چلو ہمارے بچوں کو سمجھاؤ، مولوی صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، سرکار عشاء کی ختم کر لیجیے گا، چل کے ہمارے بچوں کو ڈانٹیے گا، کہاں جائیں؟ تم فرش عذاب مل جاتے ہو، اپنا بچہ سمجھ کے سمجھا لیتے ہیں۔ آپ چلیے اپنا کام کیجئے، ہم بھی اگر آپ کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ سمجھ لیں چپکے نکل جائے گی ہم سے مصافحہ کر کے، ہمارے چکر میں نہ پھنسیے گا۔ ہم بھی پاگل بیوقوف ہیں، آپ آئے امام حسین کے لیے، ہم سمجھے آپ ہمارے ابا کے نوکر ہیں۔ آپ ہمیں 10 محرم کے بعد اتنی بڑی تعداد میں نہیں دکھائی دیجیے گا، ہم مر جائیں گے
تو چھٹی ہوگی تو آپ کہیے گا چلے چلو یار بڑے میاں کے جنازے میں، اتنے ہمیں کندھا دینے نہیں آئیں گے. ہم لوگ ہو جاتے ہیں مغرور، برا نہ مانیے گا. ہم بھی آپ ہی کی طرح انسان ہیں کہ نہیں؟ جو عقل اللہ نے آپ کو دی ہم کو بھی دی ہے. کبھی کبھی آپ کی عقل زائل ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہماری زائل ہو جاتی ہے. ہم بھی اترانے کا حق رکھتے ہیں، تھوڑا سا اترا گئے، ہم اوقات سے زیادہ پڑھ کے جانے لگتے ہیں. 24 گھنٹے میں آپ 1 گھنٹہ ہمیں دیکھتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ مولانا تو جبریل کے خالازاد بھائی ہیں، جبریل کی اماں کا دودھ پیے ہمیں. 23 گھنٹے ہم نے کیا کبھی ان کی آپ کو معلوم ہی نہیں. آپ سمجھے تو فرشتے ہیں. ارے ہم بھی انسان ہیں میاں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی ہم ہیں. ہم نے بھی تجربہ گاہ زندگی میں ٹھوکریں کھا کے کچھ سیکھا ہے. وہ جو سیکھا ہے وہی قرض آپ پہ ادا کر رہے ہیں. آپ کو جو ہم نصیحتیں کرتے ہیں وہ قرض حیات ہے جو اگلی نسلوں پہ ادا کر رہے ہیں. اگر ہمیں نہ ہمارے بڑوں نے ٹوکا ہوتا تو نہ ہم اتنا سیکھ پاتے. آج آپ کے جذبات کے خلاف ہم بول رہے ہیں، لیکن آپ کو اپنا سمجھ کے کہہ رہے ہیں نا. اگر آپ کو خدا نہ کرے اپنا دشمن سمجھتے تو اور بہکاتے. آپ کو ایسا راستہ بتاتے کہ جیل پہنچ جاتے، ضمانت نہ ہو پاتی. ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی صاحب اولاد ہیں. ہم نے اپنے بچوں کا برا نہیں چاہا تو پرائے بچے کا برا کیوں چاہیں گے؟ آپ لوگ سدھر کے رہیے اور خود انتظام کیجئے. اب دیکھیے کچھ انتظام ہوا، آج موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں کم ہیں، کل انشاءاللہ بالکل نہیں رہیں گی. تھوڑی سی محنت کر لیجیے. آپ لوگ سیلف والینٹیئر سسٹم اپنے اندر ڈیولپ کیجیے. بھائی جیسے گھر میں آپ اپنے پلنگ کی چادر خود بدل لیجیے گا تو کیا ہاتھ دکھنے لگیں گے؟ باہر نکلے تو حسینیت کے شامیانے کیجیے، جو نظر آئے اس کو اپنا سمجھ کے کام کرنے لگیے. یہی والنٹیئرزم کہلاتا ہے، یہی رضاکاریت کہلاتی ہے، یہی حسینیت ہے. ہر ایک کے گھر کی مجلس کو اپنے گھر کی مجلس سمجھیے، انتظام میں لگ جائیے. ہر ایک کے گھر کی شب داری کو اپنے گھر کی شب داری سے. یہ شب داری آپ کے یہاں ہو رہی ہے، رات بھر پڑوسی کو جگانا آپ کا مذہب نہیں ہے. 16 ہارن لگا لیے، سیتا رام بھی سن رہے ہیں غم حسین منانا بہت ضروری ہے. اکھلیش سنگھ بھی سن رہے ہیں غم حسین منانا بہت ضروری ہے. عبدالودود کے بھی ناک پہ دم ہے. جی آپ کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے ضروری تھوڑی ہے. جتنی آواز کی ضرورت ہے اتنی آواز رکھیے. یہ آپ کو خود کرنا ہے. یہ قانون کسی کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے. یہ حسینیت کا قانون ہے. یہ آپ میں جذبہ خود سے ابھرنا چاہیے ہے. ہم کوئی غلطی کر رہے ہوں آپ ہمارے ہاتھ چوم کے کہیے مولانا ذرا سے یہ کام اس طرح کر لیجئے، آپ کی اس کام سے فلاں کو زحمت ہو رہی ہے. اور مشورے ہر ایک کو دیجیے نہیں، مشورے قیمتی ہوتے ہیں. ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو وہ کرنا چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. جو آپ کو اچھا لگے ضروری نہیں دوسرے کو بھی اچھا لگے، جو آپ کو برا لگے ضروری نہیں دوسرے کو بھی برا لگے. لیکن آپ شب بیداری کر رہے ہیں کشمیری محلے میں، جاگ رہا ہے رکاب گنج کا ہاں بنیا بیٹھا ہوا، راجہ بازار کا حلوائی تو کھجا کھجا کے جاگ رہا ہے. اتنے ہارن لگا لیے کہ کم بخت سو نہیں پا رہا ہے. جی اس سے غم حسین سے کیا لیتا لینا ہے؟ اس کو صبح اٹھ کے کڑھاؤ مانجنے دیجیے، اسے اپنا دھندا کرنے دیجیے، اسے سونے دیجیے. خود جاگیے، جو آئے ہیں وہ جاگیں. دوسروں کو زبردستی جگانے سے کیا فائدہ؟ پھر اس میں آپ کہتے ہیں پولیس سنی ہو گئی ہے، سنیوں کے کہنے سے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. 12 بات آتی ہو کہتے ہیں پولیس شیعہ ہو گئی ہے. یہ پولیس نہ سننی ہے نہ شیعہ، یہ کمبخت کسی کریں گے. ارے بڑے منوس ہیں آپ. اور دوسرے ایک چیز اور ختم کیجئے، میں آگاہ کر رہا ہوں. آج ایک فون آیا، ایک ہندو بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مجلسوں میں جا رہے ہیں. میں نے کہا کیا الیکشن میں کھڑوں گے؟ کہنے کہ جی ہاں. ہاں میں نے سوچا یہ بنیا آدمی، گپتا آدمی، حرام زادہ اپنے مندروں کو چھوڑے، نوراتری چھوڑے، پوجا پاٹ چھوڑے، مجلسوں میں جا رہا ہے. میں چوک گیا. وہ الیکشن میں کھڑا ہوگا 2017 کے. ایک شیعہ بھائی نے اس کا ٹھیکہ لے لیا ہے، سارے مولوی ہماری جیب میں اور سارے ووٹ مولویوں کی جیب میں ہیں، چلو ہم ملا دیں گے. میں نے کہا محرم کے بعد ملیں گے انشاءاللہ.
یہ قصے کہانیاں ختم کیجئے. حالت یہ ہے کہ 29 محرم کو سنیے، آپ سنیے گا بہت غور سے، 4:45 بجے دھوپ میری کھڑکیوں پر آ رہی ہے بیڈ روم کے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون اٹھایا کہ نہیں کیا چاند ہو گیا. میں سمجھا ورلڈ میپ پر نیچے سے بول رہے ہیں کوئی صاحب، جہاں رات ہو گئی ہوگی. لکھنؤ کے ہو کے بیچارے کا دل لگائے، ہمارے شہر میں چاند ہو گیا ہو تو ہم بھی سوکھ کے کپڑے پہن لیں. میں نے کہا کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سمجھا ہانگ کانگ سے بول رہے ہیں، سیول سے بول رہے ہیں، ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا سے بول رہے ہیں جہاں رات ہو گئی ہے. کہنے گے میں راجا جی پورم سے بول رہا ہوں. میں نے کہا ہاں ہمارا بھیا شیعہ ہو؟ کہنے گے ہاں. میں نے کہا فون کاٹو یار، بڑے الو کے بٹے ہو، کہاں جا کے رہنے لگے؟ اگر تفریح لے رہے ہو تو میں خود تفریح لینے والا آدمی ہوں. RCC کے مکان میں پہنچ گئے، پتلی گلیوں سے نکل کے راجا جی پورم میں بنگلہ بنا لیا، بیٹھے اترا رہے ہیں چاند ہو گیا کہ نہیں. فون کر دیا. اب آپ کو کیا معلوم میں کئے بجے سویا ہوں؟ ہاں کہیے کیسا مزاج ہے، خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا ہے. یہاں خیریت ہو گئی، بڈھے آدمی جاگ گئے تو بھی آپ کہاں سو پاتے ہیں؟ یہ ہر بات فون پہ ہو رہی ہے. آج ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس، کہنے گے بزازے میں نخاس میں کالی جھنڈیاں اتر گئیں، آپ چپ کے بیٹھے ہیں. میں نے کہا بیٹھا نہیں ہوں، لیٹا ہوں. ہاں میں لیٹا ہوا تھا. میں نے کہا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کہاں مان لیجیے کون سی کالونی، بالا گنج کے آگے کہیں رہتے ہیں، جنگلوں میں جا کے رہے ہیں، لکھنؤ کی خبر بتا رہے ہیں. بزازے کے شیعہ سب سو رہے ہیں، کالی جھنڈیاں اتر گئیں، سبیلیں اجڑ گئیں، خدا نخواستہ وہ اطلاع دے رہے ہیں وہاں سے. جی قصہ آپ کا کچھ اور ہے، اس میں پھنسانا چاہتے ہیں آپ دوسروں کو. ہم نے کہا وہاں تو سب خیریت ہے. ابھی کل شام کو ہم وہاں سے آئے، ناظر صاحب کے ہمارے وہ بھی کالے بینر وغیرہ لگے ہوئے تھے. یہاں کوئی مسئلہ واقعی وکٹوریہ اسٹریٹ پر نہیں ہے، یہاں تو کوئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور کہ ہے تو یہاں بزازے میں، بنجاری ٹولے میں، کٹرے میں، ان پورے محلوں میں سب میرے ذاتی تعلقات کے بہت سے لوگ رہتے ہیں، بہت سے بچے ہیں، بہت سے نوجوان ہیں، بہت سے بوڑھے ادھیڑے. کسی کا فون نہیں آیا، سینکڑوں فون نمبر میرے پاس لوگوں کے موجود ہیں. آپ بالا گنج سے اطلاع دے رہے ہیں کہ بزازے میں یہ ہو گیا. کہنے لگے میں شام کو آؤں گا مجلس میں آپ سے ملاقات کروں گا. میں نے کہا جی آپ اپنے گھر ہی میں مجلس کر لیجیے گا، وہاں نہ آئیے گا. بزازے کے لونڈے بڑے بیتوکے ہیں، ہاں ان کو مل گئے آپ تو چٹکیوں پہ اڑائیں گے. بڑے بدتمیز ہیں لڑکے بزازے. میں ہی ڈانٹے پھٹکارے رہتا ہوں، میرے کہنے میں کچھ ہاں کہنا مان جاتے ہیں بچے. جی ہاں خون جلائے پڑے ان میں. اب ٹیلی فون ہر ایک کے پاس تو ہے، دھوبی کے پاس تو ٹیلی فون ہے، نائی کے پاس تو ٹیلی فون ہے، قصائی کے پاس تو ٹیلی فون ہے، عبدالودود کے پاس بھی ٹیلی فون، عبدالغفار کے پاس بھی ٹیلی فون، عبدالصمد کے پاس بھی ٹیلی فون. نیا نیا فون آیا، جس کی سمجھ میں آتا ہے جس کو فون کر دیتا ہے. موبائل نے اور مصیبت کر رکھی، یہ نہیں پوچھتے. میں کسی کو فون کرتا ہوں پوچھ لیتا ہوں بات کر سکتا ہوں کہ نہیں. آدمی بائک چلا رہا ہے، کار ڈرائیو کر رہا ہے، بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے، شروع ہو گئے نان اسٹاپ. آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، سیکورٹی چیک میں، وہ کہنے کہ بات تو سنیے. ہاں خود فرصت سے بیٹھے ہیں، دوسرے کو بھی سمجھتے ہیں فرصت سے بیٹھا ہے. یہ درپیوگ کہلاتا ہے، مس یوز کہلاتا ہے. یہ سب باتیں میں کہہ لیتا ہوں. قصہ یہ ہے کہ میں اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ اب افواہیں اڑانے میں آسانی ہو گئی ہے موبائل سے. کہنا یہ تھا جو خبر آپ تصدیق کر لیجئے، اس کی اطلاع اپنے بڑوں کو دیجئے. سنی سنائی کو خدا کے لیے، آپ میرے بچے ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کبھی کبھی موبائل نمبر ٹریس کر کے پھر ایجنسیاں مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں. اس ملک میں قانون بیڑیاں پیا کرتا ہے، اونگا کرتا ہے. جب جاگتا ہے تو ثبوت و رائے کو ضمانت نہیں ملتی. ڈریے قانون سے. بڑا منحوس ملک ہے اس اعتبار سے، قانون یہاں بہت سست ہے، لیکن جب انگڑائی لے کے جوان ہوتا ہے تو مصیبت بن جاتا ہے. اس کی عزت سے بچے رہیے. جو نیوز آپ کو کنفرم ہو جائے، تھوڑی زحمت کر لیجئے، آپ گھر سے نکلیے، پتہ چلا لیجئے. جب آپ کو طے ہو گیا کہ یہ بات ایسے ہے، آپ اپنے کسی بھی بڑے کو اطلاع کر دیجیے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. یہ میں آپ تک ایک میسیج دینا تھا. بہت گھما کے میں نے بات کہی اس طرح کہ بچوں کی بھی سمجھ میں آ گئی. سنی سنائی دہرانا نہیں چاہیے. آپ کو 2 مہینے 8 دن کی امانتیں سنبھالنا ہے. آپ ایسے بنیے کہ زیادہ سے زیادہ فروغ اعضا ہو، ایسے نہ بنیے کہ عزاداروں کو زحمت ہو جائے. تو میں نے آپ سے اگر کچھ کہا ہے تو آپ کو آپ ہی کے گھر کے کا راستہ بتایا ہے، آپ کو غیر کے گھر کا راستہ نہیں بتایا ہے. آپ کو آپ کے گھر کا پتہ سمجھا رہا ہوں. تو کیا برا کر رہا ہوں؟ جیل کا پتہ بتاؤں آپ کو؟
بری بات ہے، یہ سب نہیں کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا ادھر غور کیجئے، میں نے تو اتنا آپ سے کہہ لیا، اب آئیے چلیے کہیں اور کی تقریر کا کیسٹ لائے، سی ڈی لائے، 1 گھنٹہ تقریر ہو رہی ہے، معلوم ہوا کہ سب جہنم میں جا رہے ہیں الا ابلیس۔ ہم یہ سب نہیں کرتے، ہم جنت کی باتیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں سب جنتی ہوں، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ قصہ کیا ہے؟ جو جنت اور جہنم کا فرق جانتا ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرتا، جو نہیں جانتا ہے وہ اپنے مزاج کے خلاف ہونے والے کام کو جہنمیوں کا کام بتا دیتا ہے۔ جنت پسند خدا کا نام ہے، پسند رسول کا نام ہے، پسند اولاد رسول کا نام ہے۔ نماز پڑھیے صلوات پر، تشہد میں صلوات، کیوں؟ کیا ہے صلوات؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ محمد پر درود، آل محمد پر درود، اس کے بعد ایک لفظ اور آ رہا ہے وَلَنْ عَدَاهُمْ، وہ ان کے دشمنوں پر لعنت کر، یعنی ابلیس پر لعنت کر، مسلمہ کذاب پر لعنت کر، دشمنان رسول پر لعنت کر۔ یہی دشمنان رسول اولاد رسول کے بھی دشمن ہیں۔ ایک بزم سجی ہوئی ہے، ایک گھر ہے، چند لوگ بیٹھے ہیں، اچھے اچھے کھانے ہو رہے ہیں، وہاں اطلاع آ گئی کہ پڑوس میں خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے۔ وہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے رہیں گے، ہنستے رہیں گے، یہ شرافت کہلائے گی کہ کھانا پینا چھوڑ کے پڑوس کے غمی کے گھر میں چلے جائیں، ان کے غم میں شریک ہو جائیں، یہ شرافت کہلائے گی۔ ماہ محرم آ گیا، رسول کے گھر کا غم آئے، اب بیٹھے ہوئے آپ فتوے دے رہے ہیں، یہ شرافت ہے کہ غم میں شریک ہو جائیے، یہ شرافت ہے۔ آپ بھی فرشتے عذاب چاہیے، آپ بھی روئیے، آپ بھی رلائیے، خدا آپ کو ہر غم سے محفوظ رکھے، آپ کو ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، مقروضوں کے قرض ادا ہوں انشاءاللہ، ذاتی مکانات ہوں، آپس کے معاملات طے ہوں، نسلوں میں شرف عزا برقرار رہے، جس کی جو دلی تمنائیں سب انشاءاللہ پوری ہوں، گھر آباد رہیں، زندگی آسانی کے ساتھ گزرے، بزرگوں کے سائے سروں پر برقرار رہیں، بچے انشاءاللہ پلے بڑھیں، آئندہ نسلیں آگے بڑھیں۔ بس میں نے اپنی گفتگو مکمل کر لی، آپ کا بہت آج میں نے وقت خرچ کیا، کل سے بہت کم وقت مجلس پڑھوں گا، زیادہ وقت نہیں ہوگا، جو کچھ کہنا تھا آج کہہ لیا۔ لیکن اب ذرا غور کیجئے کہ یہ رونق، یہ مجمع، یہ کیفیت، اسی روڈ پر آپ جب 11ویں محرم کو آئیں گے تو یاد آئے گا، یہاں سبیل سے چائے پی تھی، یہاں شربت تقسیم ہو رہا تھا، یہاں سے کھانا تقسیم ہو رہا تھا، یہاں پر فلاں ملے تھے، یہاں پر 2 دوست آ کے ملتے تھے، ایک دوست رہتا ہے فرض کر لیجئے گومتی نگر میں، دوسرا رہتا ہے سرفراز گنج میں۔ میٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ مجلس سے پہلے مجلس کے بعد کھلا جگہ ملے تھے۔ سب یاد آتا ہے کہ نہیں؟ یہ دن سال بھر یاد آتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوچئے اس خاندان پہ کیا گزری ہوگی، کنبے کا کنبا، بچے، جوان، پختہ عمر کے لوگ، بزرگ، آئے کربلا، اور اس کربلا میں مصیبتوں کو قبول کر کے اپنی چادر سے ڈھکنے والی سیدانی کا نام ہے زینب۔ زینب نے مصیبتوں کے اوپر پردے ڈال دی۔ 2 بچے ساتھ لے کے گئی تھی زینب، 2 ہی بیٹے تھے،
عون اور محمد. شب عاشور بچوں سے کہہ رہی ہیں دیکھو پہلے اپنی جان قربان کرنا. صبح عاشور کیا بھابھی ام فروا سے شرمندہ کرو گے؟ کیا ان کا یتیم قاسم پہلے شہید ہوگا؟ تم بعد میں جان دو گے؟ بچوں کی لاشیں آئیں. زینب نے بیٹوں کی لاشوں کو غور سے دیکھا. لاشیں رکھی ہیں خیمہ اعظم. تیزی سے آگے بڑھی. سب یہ سمجھی بیبیاں کہ اب اپنے کو لاشوں پر گرا دیں گی، رونے لگیں گی. لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، سجدے میں سر رکھا. پروردگار میری اس قربانی کو قبول کرنا، میرے بھیا کو سلامت رکھنا. لاشیں دیکھ کے نہیں روئیں. راہ کوفہ میں زینب نہیں روئیں. شام میں پہنچ کے زینب نہیں روئیں. قید خانہ شام میں زینب نہیں روئیں. قیدی رہا ہوئے جناب زینب نے چوتھے امام سے کہا سید سجاد یزید سوکوں کو شہیدوں کے سر دے دے. شام کی بیویاں بیٹھی ہیں، زینب ایک ایک کو پہچانوا رہی ہیں. یہ عباس ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ قاسم ہے، یہ میرا بھیا حسین ہے، یہ اولاد عقیل ہے، یہ اولاد جعفر ہے. اپنے بچوں کو نہیں پہچانوایا. کسی بیوی نے پوچھا یہ چھوٹے چھوٹے سر جو رکھے ہیں ان کی ماں یا مر گئی ہے یا قافلے میں نہیں ہے؟ زینب نے کہا بی بی ایسی بات کیوں کہی تم نے؟ کہا کوئی ان کا پرسہ لینے والا نہیں. کہا ان کی ماں میں ہوں. میں اس حسین کو رو رہی ہوں جس کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں. اب قافلہ شام سے جا رہا ہے. جناب زینب نے کہا کہ میں شام کے قید خانے کی طرف ہو کے جاؤں گی. ہماری ہے، سر زینب پر چادر ہے. قید خانے کے باہر زینب اتری، قید خانے میں گئیں، سکینہ کی قبر سے رخصت ہوئیں، کربلا پہنچی. سب کے پرسے ہوئے، اون و محمد کا ذکر نہیں آیا. کچھ بیویوں نے کہا نہیں اون و محمد کو نہیں رہوں گی. اب قافلہ مدینے واپس پہنچا. مدینے کے بام و درد کو دیکھ کے ام کلثوم نے ایک مرثیہ پڑھا، مدینتا جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والحزان جینا خرجنا من کے بالاہلینا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا. اے نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا، ہم حسرتوں اور آرزوؤں کے جنازے لے کے آئے. اے مدینے جب تیری گلیوں سے ہمارا قافلہ نکلا تھا تو وارثوں کے سائے سروں پر موجود تھے، گودیوں میں بچے موجود تھے. سہاگ اجڑ چکے، گودیاں خالی ہو گئی. چوتھے امام نے بشیر ابن نعمان جزنمی کو بلایا، سیاہ شاہ لہذا اس کے گلے میں ڈالی، عباس کا علم ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ مدینے والوں کو بتا دو ہم یتیم ہو کے آ گئے. بشیر ایک مدرسے کے سامنے سے گزرا، چھوٹے چھوٹے بچے نکل کے آئے. آنے والے قافلہ آ گیا. کہاں بچوں قافلہ آ گیا؟ امام بیرون مدینہ منتظر ہے. بچے دوڑتے ہوئے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. چوتھے امام کے ہاتھ چومے، کہا آقا انہوں محمد نظر نہیں آتے. دیکھیں میں نے بڑی نفسیاتی بات کہی ہے. محرم کے بعد آپ کو یاد آئے گا فلاں دوست وہاں بیٹھا ہوا تھا، فلاں ساتھی وہاں ملا تھا.
بچے بچوں کو یاد کریں گے. مدینے کے بچوں نے پوچھا اونا محمد ہے، ان بچوں نے نہیں پوچھا آقا حسین نہیں آئے، آقا عباس نہیں آئے. بچے تھے نا، شہزادہ علی اکبر کو بھی نہیں پوچھا اونا محمد نہیں آئے. کہا ساتھیوں تمہارے ساتھی اب کبھی واپس نہ آئیں گے بچوں. بچے دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئے. کہا اماں جاؤ، غضب ہو گیا، بی بی زینب آئی ہے، گودی خالی ہو گئی، بچے مارے گئے. اب مدینے کی بیویاں زینب کے پاس آئی. بی بی شہزادوں کا پرسہ لے لو. کہا نہیں پرسہ نہیں لوں گی. چوتھے امام کے گھر میں رہی. بہت دن کے بعد ایک روز عبداللہ ابن جعفر نے کہا اے سید سجاد کیا تمہاری پھوپھی ہم سے کچھ ناراض ہے؟ کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے پھوپھا. کہا جب سے آئی ہیں اپنے گھر نہیں آئی، تمہارے گھر میں رہتی ہیں. کہا پھوپھا جان میں کیسے کہوں، آپ جائیے اپنے گھر لے جائیے. عبداللہ ابن جعفر چوتھے امام کے گھر میں داخل ہوئے. دیکھا صحن میں ایک بی بی سر جھکائے دھوپ میں بیٹھی ہے. رک گئے. کبھی بھی زینب کہاں ہے؟ والی پہچانا نہیں. گھبرا کے آگے بڑھے. سیدانی یہ باڑ پہ سے سفید ہو گئے، چہرے پر جھریاں کیسے پڑ گئی، کمر کیسے جھک گئی. اے والی جو منظر میں نے دیکھا خدا کسی بہن کو نہ دکھائے. 3 دن کا پیاسا بھائی خنجر کے نیچے تڑپ رہا تھا. میں فریاد کر رہی تھی، کوئی میری فریاد سننے والا. عبداللہ ابن جعفر بیٹھ کے رونے لگے. روئیے، آج محرم کی ایک تاریخ اور گزر گئی. خدا آپ کو غم حسین کے علاوہ ہر غم سے محفوظ رکھے. عبداللہ ابن جعفر روتے روتے کہنے لگے بی بی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کہا نہیں والی ناراض تو نہیں ہوں، شرمندہ ہوں. کیا شہزادی کس بات پر شرمندہ ہے؟ چادر چھلنے پر شرمندہ ہیں، ہاتھوں میں رسن بندھنے پر شرمندہ ہیں، اسیر ہونے پر شرمندہ ہے. کہا نہیں والی 2 بچے لے گئی تھی. شام ہوتے جب عبداللہ ابن جعفر گھر میں آئے دیکھا جناب زینب آنگن میں بیٹھی ہیں صحن میں. کہا بی بی اپنے حجرے میں جاؤ، کیا رات بھی آسمان کے نیچے گزارے گی آپ؟ یا علی کہہ کے اٹھی. دروازہ کھولا. سوچئے گا لاشیں دیکھ کے نہیں روئی، کٹے سر دیکھ کے نہیں روئی، کچے شہید آپا نہیں روئی. مدینے آئی، ساتھ کے کھیلے بچوں کو دیکھا نہیں روئی. حجرے میں نظر پڑی، ایک مرتبہ کربلا رکھ گیا اور محمد چلے آؤ. دونوں بستر خالی ہے، رات کیسے گزرے گی؟ ادھر کروٹ بدلوں گی تم نہیں، ادھر کروٹ بدلی تم نہیں. میرے دونوں بچے مارے گئے، میرا گھر اجڑ گیا، میری گود اجڑ گئی. اور محمد یہ بات تمہارا انتظار کر رہی ہے. سلام.